سامعین محترم، اب میں بسط ادب و احترام عرض گزار ہوتا ہوں آج کے سیمینار کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین صاحب. آپ کا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے ہے، آپ ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز ہیں. استقبال کیجئے پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پروفیسر ڈاکٹر رؤف رفیقی صاحب، جناب طاہر حمید تنولی صاحب، معزز مہمانان اعزاز اور خواتین و حضرات، یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ میں آج پاکستان کے ایک بہت ہی موقر ادارے اقبال اکیڈمی میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے. جیسے میرے سے پہلے میرے ساتھی مقررین نے گفتگو میں کہا کہ جیسے ہی اگست کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اندر ایک ملی جذبہ اور جوش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سال یہ جوش اور جذبہ دوبالا ہو گیا، اور اس کی وجہ یہی مارکہ حق و باطل تھا، جو کہ مئی میں ہم نے آپریشن بنیان المرصوص کی صورت میں دنیا کو دکھایا کہ پاکستان ایک عام قوم نہیں ہے، پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے. یہاں کے بسنے والے شہری، یہاں کی بہادر اور غیور فوج اپنا دفاع کرنا جانتی ہے، نہ صرف سرحدوں پر بلکہ نظریات کے اندر بھی اور نیریٹو کی وار کے اندر بھی. جس طرح ہم نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ پاکستان ایک سیسا پلائی ہوئی قوم ہے اور اس کو اتنی آسانی سے زیر نہیں کیا جا سکتا. بنیادی طور پر میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اور یہ جو مارکہ ہے حق اور باطل کا، یہ اس کا جو آغاز ہے یہ تحریک پاکستان کے دنوں میں ہی ہو گیا تھا. اگر آپ پیچھے مڑ کر اپنے ذمہ کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو اسٹرگل ہے، اس کو تھوڑا سا انالائز کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ کس طرح ہم نے یہ آزاد وطن حاصل کیا، اور آزادی کی جو نعمت ہے کس طرح ہم اس سے سرفراز ہوئے. آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو جس زمین کے اوپر آج پاکستان قائم ہے، اس کی جو اپنی تاریخ ہے یہ بہت ہی قدیم ہے. اس کو ہم پروٹو پاکستان سے بھی جانتے ہیں، اور یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب کا مسکن رہا ہے یہ علاقہ، جس کو ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں. یہاں پر بسنے والے ون آف دی اولڈسٹ سویلائزیشن کے حامل لوگ ہیں، اور اس پر بھی ہمیں بجا طور پر فخر ہے. اس کے بعد چاہے سلاطین کا ایرا ہو، چاہے مغلوں کا دور ہو، یہاں کے مسلمان ایک طویل عرصہ حاکم کی شکل میں حکومت کرتے رہے. لیکن جب انگریز آئے تو ان کی یہ حیثیت حاکم سے محکوم بن گئی، اور پھر ایک مارکہ حق و باطل کا آغاز ہوا. اور اس وقت کس طرح ہم نے آزادی کا سفر شروع کیا، اس کا آغاز اگر ہم 1906 سے کریں اور 1947 تک کے جو 40-41 سال کا سفر ہے، اگر ہم اس کے مائل سٹونز دیکھیں تو ہمیں ہر سٹون کے اوپر، ہر سنگ میل کے اوپر ایک مارکہ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہی جناح، وہی قائد اعظم محمد علی جناح، جس نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز آل انڈیا نیشنل کانگریس سے کیا تھا، اور دادا بھائی نورو جی کے پولیٹیکل سیکرٹری کے طور پر اپنے سفر کا آغاز کیا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فرسٹ آف آل آئی ایم انڈین ریدر دین اے مسلم، کہ میں ایک ہندوستانی پہلے ہوں اور مسلمان بعد میں ہوں. لیکن وہی جناح پھر اس قوم کو لیڈ کرتے ہوئے آزادی کا سفر شروع کرتے ہیں اور پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں. اور اس سفر میں ان کو جو سب سے بڑی شخصیت ملی، جس نے ان کے نظریات کو ایک ڈائریکشن پرووائڈ کی، وہ اقبال تھے. یہ ساری لائبریری یہاں پر بے شمار کتابیں، سورسز، ایویڈنسز، امپیریکل ایویڈنسز، ریکارڈ آپ کو دکھائے گا کہ کس طرح جناح اقبال کی جو شخصیت تھے اس پر ریلائی کرتے تھے. کس طرح اقبال نے جناح کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنے نظریات کو اس ڈائریکشن میں لے کر آئیں. اور ابھی ذکر ہوا 1930 کے خطبہ الہ آباد کا. اگرچہ نومیریکلی حاضرین کی تعداد سے یہ خطبہ یا یہ مجلس اتنی اہم نہیں تھی جتنی کہ اس کی حیت کے اعتبار سے، جتنی کہ اس کے نظریات کے اعتبار سے، جتنی کہ وہاں گفتگو کے اعتبار سے، اور جو وہاں پر اقبال نے ایک الگ وطن کا تصور دیا، اور پھر جس کو عملی جامہ جو ہے وہ قائد نے پہنایا، وہ ایک اہم سنگ میل ہے ہماری سیاسی اور جد و جہد کی تاریخ کا. اور آپ دیکھیں کہ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک میڈیا والے نے اس سوال یہ پوچھا کہ ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا، اس کے محرکات کیا تھے، ہم صدیوں سے اکٹھا رہتے آ رہے تھے. تو قائد کا یہ کوٹ تھا کہ
پاکستان کا مطالبہ شاید ہم نہ کرتے اگر کانگریس اپنی ہٹ دھرمی سے ہمیں مجبور نہ کرتی. تو ہٹ دھرمی کیا تھی؟ وہ وہی مارکا حق و باطل تھا کہ آپ دیکھیں کہ 1937 میں جب ان کو اختیار ملا، جب ان کو اقتدار ملا، تو کس طرح انہوں نے پھر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا. یہ جو حسن ریاض کی کتاب ہے پاکستان ناگزیر تھا، ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے. ایسی ڈاکومنٹریز وہاں پر موجود ہیں، ایویڈنسز وہاں پر موجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ الگ وطن کا مطالبہ کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آغاز میں یہ جو کہا جاتا تھا کہ جو جناح صاحب نے آزاد وطن کا مطالبہ کیا ہے یہ ایک ضدی بچے کی ضد ہے اور یہ ایک بارگیننگ چپ ہے. بارگیننگ چپ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے کوئی مقصد حاصل کرنا ہو تو آپ ایک ڈیمانڈ رکھتے ہیں، ایک بڑی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ اگر یہ پوری نہ ہو سکی تو چلیں اس سے کم تر کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اور یہی کہا گیا کہ یہ بارگیننگ چپ کے طور پر پاکستان کا مطالبہ کیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹ گول یہی تھا. جناح صاحب سے جب کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آپ دیکھیں کہ 1940 سے لے کر 47 تک جو 7 سال کا سفر ہے اس میں پھر کس طرح انہوں نے یہ آزادی کی جو وہیکل تھی اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیو کیا. اور 1939 میں جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس وقت کانگریسی منسٹریز نے حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ ہمیں مزید اختیارات دیے جائیں، تو اس وقت پھر ایک اچھے پولیٹیشین کے طور پر، ایک اچھے سیاستدان کے طور پر، ابھی ہماری کولیگ نے یہ کہا کہ یہ جو نظریات ہیں یہ شاعر کے دل میں پھوٹتے ہیں اور سیاستدان شاید اس کو تھوڑا آلودہ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب بھی سیاستدان تھے اور اقبال بھی ایز اے لیجسلیچر بھی انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. 1926 سے لے کر 1938 تک جو 12 سال کی ان کی زندگی ہے ایز اے پارلیمنٹیرین، اس میں انہوں نے لیڈ کیا اس قوم کو. اور یہ جو لڑائی تھی یہ ایک سہ مکھی لڑائی تھی. اس میں ایک طرف انگریز تھے، دوسری طرف وہ ہندو تھے یا کانگریس تھے، اور تیسری طرف وہ نیشنلسٹ مسلمان تھے جو سمجھتے تھے کہ آزادی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہمیں یہیں پر رہنا چاہیے. تو جناح صاحب نے اقبال کے نظریات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سہ فری کی لڑائی میں کامیابی حاصل کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مارکا حق و باطل تھا. اور آج کا یہ جو مئی کا مارکا ہے یہ بھی اسی کی ایک ریفلیکشن ہے اور ہم نے کامیابی حاصل کی الحمدللہ. ابھی پروفیسر صاحب نے آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح اقوام عالم کی صف میں ہماری ریٹنگ ایک دم سے بڑھ گئی ہے. مجھے پچھلے ہفتے چائنا جانے کا اتفاق ہوا، پہلے بھی جاتے رہتے ہیں، لیکن اس مرتبہ وہاں پر جو ہمیں ریسیپشن ملی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ٹیکنالوجی کو آپ نے ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کیا. تو یہ ہماری ایک باصلاحیت قوم ہونے کی نشانی ہے کہ ہم نے کس طرح اس مارکے میں اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو نہ صرف شکست دی بلکہ اقوام عالم کو یہ باور کروایا کہ آپ ان کو جتنی مرضی اچھی آپ صلاحیتیں سے بھرپور ٹیکنالوجی دے دیں، لیکن اگر وہ جاہل ہیں، نااہل ہیں، تو کامیاب نہیں ہو سکتے. اور الحمدللہ ہم نے اپنی اہلیت ثابت کی، ہم نے اپنی ورث ثابت کی، اور پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کا نام ہے وہ ایک دم سے ایک نئے انداز میں لیا جانا شروع ہوا. تو اس پر ہمیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے، کیا جانا چاہیے، اور ایک دوسرے کو مبارک دینی چاہیے کہ اس سال یہ جو ہمارا آزادی کا دن ہے اس نے ہماری خوشیاں دوبالا کر دیں. تو آخر میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی جناب رؤف رفیقی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے حاضرین سے مخاطب ہو سکوں، اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا. تھینک یو.